اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کا سبق ہے ہمارا کھڑی حرکات۔ ہم نے پہلے بڑی حرکات پڑھی تھی نا، آج کا سبق ہے کھڑی حرکات، تختی نمبر 7۔ تختی نمبر یہ کون سی ہے؟ کھڑی حرکات۔ بڑی حرکات کو میں نے بتایا تھا کہ دو کام کون سے نہیں کرنے والے ہیں؟ جھٹکا بھی نہیں دینا اور لمبا بھی۔ اس کے اندر کرنے والے کام ہے ایک کرنے والا کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، ان تینوں کو لمبا کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو کیا کرنا ہے؟ لمبا کرنا ہے۔ ٹھیک ہے؟ جب لمبا کریں گے تو جھٹکا خود بخود نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے؟ تو کھڑی حرکات میں کرنے والا ایک کام ہے، بڑی حرکات میں نہ کرنے والے دو کام۔ سمجھ؟ تو کھڑی حرکات کو ہم نے بس مختصر صرف یہی بات ہے، کھڑی زبر کو ہم پہچانے کہ اس طرح سیدھا سا الف کی طرح سیدھا سا نشان، یہ حرف کے اوپر ہو تو اس کو کھڑی زبر کہتے ہیں، اس طرح سیدھا سا نشان حرف کے نیچے ہو تو اس کو کھڑی زیر کہتے ہیں، اور یہی پہ الٹی ہو جائے اس کو الٹا پیش، پیش الٹا ہو جائے تو اس کو الٹا پیش۔ اب کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش کو ہم نے کیا کرنا ہے؟ کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 سیکنڈ کے برابر۔ کتنا لمبا کرنا ہے؟ 1 سیکنڈ بس۔ یہ سب تختی نمبر 7 میں صرف یہ با کھڑی زبر با، بس یہ طریقہ اس کا پڑھنے کا۔ ٹھیک ہے؟ یہ اس کا جوڑ ہے۔ چلو آپ پڑھ لیتے ہیں اس کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، با کھڑی زبر با، لمبا کرنا ہے، ایک سیکنڈ، ٹھیک ہے؟ یا کھڑی زبر یا، را کھڑی زبر را، را کا میں نے قاعدہ بتایا تھا کہ را کو کب موٹا پڑھنا ہے کب پتلا پڑھنا ہے۔ موٹا کب پڑھیں گے؟ جب را کے اوپر زبر یا پیش ہو۔ اگر زبر ہو، کھڑی زبر ہو تب بھی موٹا پڑھیں گے، اور دوسری زبر ہو تب بھی پیش، الٹا پیش ہو تب بھی موٹا پڑھیں گے، اور دوسری پیش ہو تب بھی۔ میم کھڑی زبر ما، آگے روان کرتے ہیں، لا وا نا آ، حمزہ ہے نا، آ ہا عین والے جا دا را، را را نرم، را ز س ش ص، صاد نہیں لمبا کرنا ہے، صا، دال نہیں ہے، صاد نہیں، صا، صاد کھڑی زبر صا، وا طا ظا فا قا کا، قاف نہیں قا۔ اب کھڑی زیر آگی، حمزہ کھڑی زیر ای، ہا کھڑی زیر ہی، اب الٹا پیش آ گیا، واو الٹا پیش وو، ہا الٹا پیش ہو، حمزہ الٹا پیش او۔ اس کے بعد ہے تختی نمبر 8، وہ بھی اس کے ساتھ ملا کے پڑھ لیتے ہیں ہم۔ تختی نمبر 8 ہے، تختی نمبر 8 کا ایک حصہ آج پڑھیں گے، ایک حصہ کل پڑھیں گے۔ ٹھیک ہے؟ تختی نمبر 8 ہے مد اور لین، مد اور لین۔ مد کہتے ہیں لمبا کرنے کو، لین کہتے ہیں نرمی سے پڑھنے کو۔ مد کسے کہتے ہیں اور لین کسے کہتے ہیں؟ حروف مدہ 3 ہے۔ حروف مدہ کتنے؟ 3 ہے۔
کون کون سے؟ الف واو اور الف واو اور یہ کون سے؟ ان کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. ان تینوں حروف میں مد کب ہوگی؟ تو الف مدہ کی الگ تعریف ہے، واو مدہ کی الگ تعریف ہے، یا مدہ کی. الف مدہ کی تعریف پہچان یہ ہے کہ خالی الف سے پہلے زبر ہو. خالی الف سے، یا یوں بھی کہہ سکتے ہو خالی الف کے دائیں طرف والے حرف پر زبر ہو. خالی الف سے دائیں طرف والے حرف پر اس کو الف مدہ کہتے ہیں. الف خالی ہو، دائیں طرف والے حرف پر زبر، اس کو. واو ساکن ہو، واو کیا ہو؟ ساکن ہو. ساکن کہتے ہیں اوپر چھوٹی سی دال کی طرح نشان آ جائے، اس کو جزم بھی کہتے ہیں، سکون بھی کہتے ہیں. جزم بھی کہتے ہیں، اور جب واو پر یہ چھوٹی سی نشان آ جائے تو اس واو کو واو ساکن، کسی بھی حرف پر یہ نشان آ جائے تو اس حرف کو ساکن کہتے ہیں. جب واو پر یہ حرف آ جائے اور اس سے پہلے حرف پر، اس سے دائیں طرف والے حرف پر، واو ساکن سے پہلے والے حرف پر، واو ساکن سے دائیں طرف والے حرف پر پیش ہو تو اس کو واو مدہ کہتے ہیں. واو ساکن سے دائیں طرف والے حرف پر کیا ہو؟ اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا یوں بھی کہہ سکتے ہو کہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو. واو ساکن سے اس کو کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر ہو. یا ساکن سے پہلے اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. کیا ہو؟ زیر ہو. اس کو کیا کہتے ہیں؟ یا مدہ. یا مدہ. حروف مدہ کتنے؟ کتنے؟ 3. الف واو اور مد کسے کہتے ہیں؟ مد کسے کہتے ہیں؟ مد کسے کہتے ہیں؟ اور حروف مدہ کتنے؟ کون کون سے؟ کون کون سے؟ الف پر کب مد ہوگی؟ ایک کوئی بولو تو سمجھ میں آئے جائے، سارے شروع ہو جاتے. ہاں اب بولو آپ. ہاں ساتھ. اس کو الف مدہ کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے آپ صاحب؟ الف مدہ کہیں گے. اس کو کیا کہیں گے؟ الف مدہ کہیں گے. جوہریہ نہیں ہے، یہ بہت امپورٹنٹ سبق ہے، آپ نے اس کو پڑھانا ہے. خالی الف سے پہلے زبر ہو تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ واو مدہ کسے کہتے ہیں؟ واو واو ساکن سے پہلے. ہاں اس کو واو مدہ. یا مدہ کسے کہتے ہیں؟ یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو اس کو کیا تعریف ہے؟ بولو. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے تو اس کو یا مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر آ جائے. سائیکل نہیں نا، ساکن. یا مدہ. اب تینوں کی تعریف اکٹھی بتاؤ. الف مدہ خالی الف سے پہلے زبر ہو اس کو الف مدہ. واو ساکن سے پہلے پیش ہو اس کو واو مدہ. یا ساکن سے پہلے زیر اس کو یا مدہ کہتے ہیں. بولو. واو واو ساکن سے پہلے زیر ہو پیش ہو.
جناب عابد صاحب، خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن، اس کو واو مدہ کہتے ہیں. یا ساکن زیر، اس کو یا مدہ کہتے ہیں. یہ 3 حروف ہیں. ان 3 حروف کو کیا کہتے ہیں؟ حروف مدہ. اچھا، یا مدہ کہتے ہیں، الف مدہ کہتے ہیں، وہ مدہ کہتے ہیں. کا مطلب کیا ہے کہ اگر خالی الف سے پہلے زبر آ گئی تو اس زبر کو پھر ہم نے لمبا کرنا ہے. واو ساکن سے پہلے پیش، ویسے تو ہم نے بتایا تھا نا پیش کو لمبا نہیں کرنا ہے، زبر زیر پیش کو لمبا. لیکن اگر یہ زبر خالی الف سے پہلے آ رہی ہے تو اس کو لمبا کریں گے. یہ پیش واو ساکن سے پہلے آ رہی ہے تو اس کو لمبا کریں گے. یہ زیر یا ساکن سے پہلے اگر آ رہی ہے اس کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا کر کے پڑھیں گے. اور لمبا کتنا کرنا ہے؟ جتنا کھڑی حرکات کو پڑھنا ہے. جس طرح ہم نے کھڑی زبر کو پڑھا اس طرح الف مدہ کو پڑھنا ہے. جس طرح کھڑی زیر کو پڑھا اس طرح یا مدہ کو پڑھنا ہے. جس طرح الٹے پیش کو پڑھا اس طرح واو مدہ کو پڑھنا ہے. سمجھ گئے؟ با الف زبر با، تا الف زبر تا، اور اسی طرح آگے یا الف لیا. پھر تینوں کو اکٹھا ملا کر با الف زبر با، با واو پیش بو، با یا زیر بی. اب دیکھو با الف زبر با میں دیکھو خالی الف ہے. الف کیا ہے؟ خالی ہے. اور اس سے دائیں طرف والے حرف پر کیا ہے؟ تو اس کو کیا کہیں گے ہم؟ الف مدہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ الف مدہ. کہ الف خالی ہو اس سے پہلے دیکھو الف سے پہلے با لکھا ہوا ہے نا، الف سے پہلے با لکھا ہوا ہے. تو اب الف سے پہلے والا جو حرف ہے، حرف کوئی بھی ہو، حرف اگر زبر ہے تو پھر اس کو ہم کیا کریں گے؟ لمبا کریں گے. دوسرا دیکھو واو ساکن ہے. واو پر کیا ہے؟ جزم ہے، چھوٹی ہی دال کا نشان ہے، اس کو جزم یا سکون کہتے ہیں. اب اس سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے. سمجھ آ رہی ہے عابد صاحب؟ واو ساکن سے پہلے والے حرف پر کیا ہے؟ پیش ہے. اس کو کیا کہیں گے؟ واو مدہ کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اب اسی طرح یا کو دیکھو، یا ساکن ہے. یا کیا ہے؟ اس سے پہلے حرف کے نیچے کیا ہے؟ نظر آ گئی. اس کو کیا کہیں گے؟ یا مدہ. پہچان ہوگی؟ الف سے پہلے زبر ہو الف مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو واو مدہ، یا ساکن سے پہلے زیر ہو کیا ہو؟ اب ہم آگے باقی سارا بغیر جوڑ کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ تا تو تی، فا ثو فی، یہ بغیر جوڑ کے ہم پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے؟ جا جو جی. اچھا یہ ایک اور بات یاد رکھو اس کے درمیان، کھڑی زبر کے بعد واو کا واو لکھا ہوتا ہے یا لکھا ہوتا ہے.
جس طرح دو زبر کے بعد لکھا ہوتا ہے نا، اس طرح کھڑی زبر کے بعد بھی بعض اوقات یا لکھا ہوتا ہے یا وہ لکھا ہوتا ہے. کھڑی زبر کے بعد بھی بعض اوقات واؤ یا، لیکن اس پر ہوتا اور کوئی حرکت اس پر کچھ بھی نہیں ہوتی ہے. تو ایسی صورت میں پھر اس کو ہم جس طرح یا کا بتایا تھا، دو زبر کا بتایا تھا کہ اس کو ہم نہیں پڑھیں گے، دو زبر کے بعد جو حرکت ویسے لکھا ہو اس کو نہیں پڑھیں گے. اسی طرح کھڑی زبر کے بعد بھی اگر واؤ یا لکھی ہوئی ہے ویسی لکھی ہوئی ہے، اس پر کوئی حرکت نہیں ہے تو اس کو ہم دادودی ذاذوذی ساسوسی شاشوشی صوصوصی آگے کا کو کی لا لو لی. یہ دیکھو سب میں خالی الف سے پہلے زبر، واو ساکن سے پہلے پیش، یا ساکن سے پہلے ما مو می نا نو نی. اور اس کے بعد وا وو وی. باقی آگے دین کا سبق کا وہ انشاءاللہ